سوال کیا گیا ہے کہ اذان دیتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنا ضروری ہے یا بغیر انگلیوں کو کان میں ڈالے ہوئے بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے وسعت والا ہے۔ سنت کے نظام میں دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ جائز رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ اپنی جو شہادت والی انگلیاں ہیں ان کو اپنے کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر اذان دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بالکل اتھینٹک روایت موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اذان دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے دیتے تھے، اور اگر یہ کوئی بات خلاف شرع ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ تو حضرت بلال کا ایسے جو ہے وہ اذان دینا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کانوں میں انگلیاں دے کر جو ہے وہ اذان دی جا سکتی ہے۔ اور بعض سلف سے آتا ہے، بعض صحابہ سے، سلف صالحین سے ملتا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے کانوں پر رکھے یا انگلیاں کانوں میں ڈالے بغیر اذان دیا کرتے تھے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ سلف صالحین سے اس کا ثبوت بھی مل گیا، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایک طریقہ متعین کیا نہیں، اگر کر دیا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس سے بالکل بھی دائیں بائیں نہ ہوتے، لیکن چونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ متعین نہیں کیا اور سلف میں دونوں طرح کے طریقے ملتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں اور درست ہیں، کیونکہ جو انگلیاں رکھنے کا اصل مقصود ہے وہ اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اگر کوئی انگلیاں رکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ نہیں رکھتا یا انگلیاں جو ہیں کانوں میں داخل نہیں کرتا تب بھی یہ اذان دینا ٹھیک ہے۔ دونوں طرح سے یہ اذان بالکل درست ہوگی، کیونکہ اذان کے لیے جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ اذان نماز کا وقت شروع ہو جانے پر دی جائے، پہلے نہ دی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، 15 کلمات ہیں، یا ترجیح کے ساتھ ہو تو 19 کلمات ہیں، تو یہ جو ہے اس کے حساب سے یہ سارا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔